اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب بھی کبھی ہم کسی تعزیے پر، کسی علم پر، کسی مقدس مقام پر دعا مانگتے ہیں، ہماری نیت اللہ سے مانگنے کی ہوتی ہے، لیکن ان مقدس مقامات اور مقدس شخصیات کو ہم وسیلہ مانتے ہیں۔ ہم وسیلہ مانتے ہیں۔ میں یہ وسیلہ کہاں سے لے رہا ہوں؟ اس بات سے لے رہا ہوں، چوتھا بیٹا حضرت فاطمہ بنت اسد کا، بی بی اپنے، یہ خواتین جانتی ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خواتین کے لیے زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور یہی بات ہے جو احمد نے ہمیں فرمائی ہے۔ اگر کسی بچے نے شخص نے پوچھا کہ میں نے اپنی پشت پر اپنی ماں کو سوار کر کے حج کروایا ہے تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ امام علیہ السلام ایک شخص پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی پشت پر اٹھا کر حج کروایا ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تو نے اس ایک درد کا حق بھی ادا نہیں کیا جو اس نے تیری ولادت کے وقت برداشت کی ہے۔ تو مشکل وقت ہوتا ہے نا، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کی طرف گئی، کس لیے گئی؟ تاکہ اس مشکل میں خانہ کعبہ کو وسیلہ بنائے۔ اس لیے روایت کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے جا کر اپنا بطن مقدس دیوار کعبہ سے مس کیا، دیوار کعبہ سے مس کیا، مس کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی جس کا ترجمہ میں ایک حد تک کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے اس گھر پہ بھی ایمان کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں تیرے سارے نبیوں بھی ایمان کرتا ہوں، میں تیرے سارے رسولوں بھی ایمان رکھتا ہوں، میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں جس کے ہاتھ سے تو نے اپنا یہ گھر بنوایا، جس کے کون تھے جن کے ہاتھ سے یہ خانہ کعبہ بنا؟ کون تھے؟ جناب ابراہیم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، باپ اور بیٹا دونوں نبی تھے، دونوں اللہ کے رسول تھے، اور اللہ نے ان رسولوں کو منتخب کیا اس مقصد کے لیے کہ میرا گھر بنایا ان دونوں ہستیوں نے گھر۔ میں ان دونوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جن کے دستہائے مبارک سے تم نے اپنا یہ گھر بنوایا، اور میں تجھے ان کے توسل سے دعا کرتی ہوں، ان نبیوں رسولوں اور تیری کتابوں کے توسل سے تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تجھے واسطہ میرے اس بیٹے کا جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے، پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں پھر توجہ دلا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بی بی جس وقت یہ دعا مانگ رہی ہے، کیا رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا؟ بہت ساری باتیں جو سمجھنے کی ہیں۔ رسول اکرم نے اپنی، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ رسول اکرم ابتدا سے نبی تھے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنا اعلان کب کیا تھا؟ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم نے 40 سال کے بعد اعلان کیا تھا۔ حضرت 40 سال کے ہو گئے تھے، اعلان کیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، بی بی فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اللہ سے التجا کر رہی تھی، وہ اس وقت رسول اکرم کتنے سال کے تھے؟ 25-30 سال۔ حضرت اس وقت 30 سال کے تھے۔ حضرت اس وقت کتنے سال کے تھے؟ جب 40 سال کی عمر میں رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو آپ کا مولا کتنے سال کا تھا؟ 10 سال۔ جی 10 سال۔ اور علی کتنے سال کے تھے؟ 10 سال۔ 10 سال۔ بس معلوم ہوا کہ 40 سال سے 10 سال پہلے ہی واقعہ پیش آ رہا ہے۔ جب 10 سال پہلے تھے تو رسول اکرم 40 والے اس 10 سال پہلے کتنی عمر میں تھے؟ 30 سال کی عمر میں تھے نا۔ تو رسول اکرم کی نبوت کے اعلان سے 10 سال پہلے کھڑی ہے علی کی ماں۔ واہ 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 واہ۔ آپ اس نقطے کو سمجھیے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلانا ماں باپ کے متعلق گستاخیاں کرتے ہیں، پتہ ہی کیا کیا اپنے زبان سے الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ ذرا بتائیے یہ واقعہ برحق ہے یا نہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے پاس گئیں، دیوار کعبہ شق ہوئی، وَوُلِدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، یہ فقط شیعوں نے نہیں لکھا، یہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔
نتیجہ کیا ہوا؟ بی بی نے رسول اکرم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے بتایا کہ توسل کی حقیقت کیا ہے۔ 10 سال پہلے یہ بتایا کہ توسل کا پر ایمان رکھنا اس کی کیا کیفیت ہے، اور بی بی کہہ رہی ہے تیرے نبیوں کا واسطہ، تجھے تیرے رسولوں کا واسطہ، تجھے تیری کتابوں کا واسطہ، اور پھر عجیب یہ ہے کہہ رہی ہے تجھے میرے اس بیٹے کا واسطہ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے، اور میں مانتی ہوں کہ وہ تیرا ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 چمن چمن کلی کلی، علی 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 نگر نگر گلی گلی، علی 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 نگر نگر گلی گلی، علی 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 نعرہ حیدری۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ میرے پیٹ والا بچہ تیرا ولی ہے۔ اب اس کی دلیل بھی بی بی نے پیش کی۔ میں کیوں مانتی ہوں کہ یہ تیرا ہے اللہ ولی ہے؟ اس لیے مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں ہوتے ہوئے مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی ولی اللہ اتنا ہی برحق ہے جتنا لا الہ الا اللہ ہے۔ علی ولی اللہ اتنا ہی حق ہے جتنا محمد رسول اللہ۔ لہذا ہمارا گزارا نہ لا الہ الا اللہ کے بغیر ہوتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کے بغیر ہوتا ہے، نہ علی ولی اللہ کے بغیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اس لیے بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ تجھے میرے اس بیٹے کا واسطہ جو اس وقت کہاں ہے؟ میرے شکم۔ ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارا شیعہ بھی کبھی کبھی راستے سے بھٹک جاتا ہے یا ان کو بھٹکایا جاتا ہے۔ میں تو بی بی طاہرہ کے ان الفاظ کا استدلال کر رہا ہوں جو بی بی نے اپنے دعا میں بولے۔ جاؤ جتنی کتابیں آپ کے ائمہ کی طرف منسوب اس واقعے کے حوالے سے موجود ہیں ان کو پڑھو، نہ پڑھو اور فقط سنو، اور جو تمہیں سنا ہے اس کو مانتے چلے جاؤ، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ تو اس لیے بتائیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ماں کے بطن میں تھے تو بی بی کہہ رہی تھی یا نہ تھے؟ بی کہہ رہی تھی تجھے میرے اس بیٹے کا واسطہ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ وہ تیرا ولی ہے، اور اس لیے ولی ہے کہ میرے پیٹ میں ہوتے ہوئے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ اس وقت میری اس مشکل کو آسان کر۔ جب یہ دعا بی بی کی ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ دیوار پھٹنے لگی، دیوار کیا کرنے لگی؟ پھٹنے لگی۔ اب اگر دیوار پھٹے اور آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں تو کیا کرے سو؟ وہ چاہنے تھا کھڑے اچھے جوان اور سارے رہنے پیر سید جلال الدین بخاری کے نام رہ رہے کے تھا وہ بڑے بہادر تھی رہنے، وہ سچے اچھے بہادر تھی رہنے، اور تو سا کریں دیوار پھٹے تھے کیا کرے سو؟ دربار، دربار فقط خاجگان بھائی ویسے یا سادات ہی بھائی ویسے؟ بتائیے یہ فطرت فقط خاجگان کی ہے یا سادات کی بھی ہے؟ بھی ایسا سید ہے اولاد ہے سید جلال بخاری تھی، ایسا نقوی بخاری ہے، کسی کا کوئی اس میں اشکال نہیں ہے۔ ہمیں نقوی بخاری کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اگر ان کی اولاد ہے تو اللہ نے بنایا ہے۔ ہم بھی اپنی فطرت میں یہ دیکھتے ہیں انہیں جو دیوار کمبے کیسا نال کھڑے ہو دسو بھجسوں یا نہ بھجسوں؟ اچھا جے نہ بھجوں تو سا سیانے ہیں، جے بھج پاؤں تو سا پاگل ہے۔ دانائی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو تو کیا کرو؟ جان بچاؤ۔ جان فقط ہے نہیں جنتی جان بچتی، نقوی جان بچے، جان بچانا فرض ہے، ہم بھی وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن دیوار پھٹتی رہی، بنت اسد ہٹی نہیں۔ بنت اسد ہٹی نہیں۔ معلوم ہوا کہ مسئلہ ایک اور ہے، ہٹتا وہ ہے جس کے لیے یہ کام اچانک ہو، اس کے علم میں نہ ہو، اور اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ پھٹ رہی ہے اور میرے لیے پھٹ رہی ہے
نفسیاتی بات کر رہا ہوں اور عقلی بات کر رہا ہوں، اور بغیر عقل کے انسان کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ میرے بڑے ہوئے نہیں بندہ بدھو تھی کہ لگا رہے چند لفظوں کے پیچھے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایسے مرحلے میں کوئی ہٹے تو دانا ہے، لیکن تب ہٹے گا جب اسے پہلے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کس کے لیے پھٹ رہی ہے اور کیوں ہل رہی ہے۔ لیکن اگر مجھے پہلے ہی بتا دیا جائے یہ پھٹے گی تیرے لیے، تو پھر میرے لیے وہ بات اچانک تو نہ ہوئی نا۔ ایک تو مسئلہ کے لیے جو ابڑ گھت، بیوی کے لیے ابڑ گھت نہیں تھی، بات آپ سمجھے؟ بیوی کے لیے اس کا پھٹنا اچانک نہ تھا، بلکہ آواز آ رہی تھی، یہ تیرے ڈرانے کے لیے نہیں پھٹ رہی، تجھے بلانے کے لیے پھٹ رہی ہے۔ اس لیے بیوی پیچھے ہٹی آگے بڑھی، جی آگے بڑھی، آگے بڑھی تو کیا دیوار پھر کھلی کی کھلی رہ گئی، پھر دیوار بند ہو گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اے علی کی ماں دروازے کے راستے سے کیوں نہیں؟ خانہ کعبہ کا دروازہ تھا یا نہیں؟ بات کو بنا یا پہلے سے تھا؟ پہلے سے تھا، اس کو تالا لگا ہوتا تھا، چابی کس کے پاس ہوتی تھی؟ خاندان ابو طالب ہی تو کلید بردار تھا، بنی ہاشم ہی تو چابی بردار تھا، اسی گھر میں تو چابی ہوتی تھی، لیکن پتہ نہیں چابی والی چابی اٹھا کے کیوں نہیں آئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے گھر میں چابی ہوتی تھی نا، اپنے خاندان کے پاس چابی ہوتی تھی تو چابی اٹھا کے چلی جاتی، لیکن بیوی بتانا چاہتی تھی میں دروازے سے نہیں آنا چاہتی، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے تو اپنا دروازہ خود بنوا تاکہ دنیا قیامت تک یاد رکھے کہ علی علی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کی اردو زبان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، علی ہی علی ہے یا علی بھی علی ہے؟ ایک ہے ہی، یہ انگریزی والا ہی نہیں، یہ اردو والا ہی ہے۔ علی ہی علی ہے یا علی بھی علی ہے؟ کیوں؟ ہی وہاں ہوتا ہے جہاں دوسرا شریک نہ ہو، بھی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی دوسرا بھی شریک ہو سکے، ہی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ثانی نہ ہو، اور بھی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ثانی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں علی بھی علی ہے، علی بھی علی نہیں ہے، علی لا ثانی ہے، علی لا ثانی ہے۔ اس لیے رسول اکرم نے اس آیت کے جواب میں فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، جو ایمان لاتے ہیں اور سارے اعمال نیک کرتے ہیں وہ پوری کائنات سے افضل ہوتے ہیں۔ علی آ رہے تھے، نبی بیٹھے ہوئے تھے، علی آئے، فرمایا یہی تو وہ ہے جو خیر البریہ ہے۔